علامہ صاحب کیسے ہیں؟ تشریف آوری کا بڑا شکریہ. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کون سے اللہ کا؟ وہی جو آسمان میں رہتا ہے. ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی. کبھی چاہیں گے کہ آپ کے اپنے اللہ کے صفات کے متعلق آپ سے گفتگو کریں یا وہ شرم آتی ہے؟ کیونکہ ان کے اللہ کی داڑھی بھی ہے. اللہ کے ناخن بھی ہے نا. صفات الانامل ہے کہ نہیں بھائی؟ ناخن ہے اس کے. آسمانی موہوم جانور کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو نہ رب ہو سکتا ہے، نہ وحدہ لا شریک ہو سکتا ہے، جو خود محتاج ہے انواع اقسام چیزوں کی، اور جو اس جیسے بہت سارے دنیا میں جانور مزید ہو سکتے ہیں. یہ اس جانور کے ماننے والے ہیں، اس جانور کی یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں. مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے. جب تک انصاری صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے کوآرڈینیشن انصاری صاحب ہیں. جب تک انصاری صاحب کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے. آپ انصاری صاحب سے بات کریں بھائی، آپ انصاری صاحب سے بات کریں. انصاری صاحب کے ذریعے آپ کی معاملہ سیدھا کرنا ہے. انصاری صاحب کے ذریعے آپ کا معاملہ سیدھا کرنا ہے. انصاری سے مناظرہ کرنا ہے یا مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ انصاری صاحب کے واسطے سے آپ کا مناظرہ کرنا ہے. نہیں، جب مناظرہ ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. کاظمی بھی میرا کوآرڈینیٹر ہے، میں کبھی اس کو پروگرام میں لاتا ہوں. آپ کو شرم آتے ہیں آپ مجھ سے گفتگو کرنا ہے؟ ابھی میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہابیوں کے رب میں، سلفیوں کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یار اس کو بند کراؤ یار، اس کو ان بند کے کراؤ. رب میں اور مسلمانوں کے رب میں اور ان کے رب میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمام فرقوں کے نزدیک یہ مجسمہ ہیں، یہ مشرک ہیں. ابن تیمیہ مجسمہ ہے، مجسمہ ہے، مشرک ہے. سلام علی من اتبع الہدی. آپ ہم سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر؟ آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں نا، کبھی اپنے رب کی بات کریں گے نا؟ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب ساری باتیں ہوں گی. پتہ چلے نا. ہم بند کر دیں. ارے انصاری صاحب تھوڑا رک جاؤ نا. اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو بچا لے، تاکہ وہ آ جائے. کہتے نہیں وہ آ جائے گا نا تو بات نہیں کرنے دے گا نا موضوع طے کرنے میں. جب تک انصاری اس کا جو چلا وہ تو موضوع طے کرنا نہیں دے گا نا، اسی لیے اس کو بلا رہے ہیں. اس کے بغیر بات. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نا. آپ مولوی صاحب کیا کہ آپ توحید پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ سلام علی من اتبع الہدی. سلام علی من اتبع الہدی. المسلمون علی شروطہم. ہماری شرط طے ہوئی تھی. المسلمون علی شروطہم. مسلمان اپنی شرطوں پر قائم ہیں. انصاری صاحب کے ذریعے جعفر کاظمی نے بات کروانی تھی، کیوں نہیں کروا رہا جعفر کاظمی بات؟ انصاری صاحب کے ذریعے سے ان کو بیچ لا کر کیوں نہیں بات کروا رہے؟ کافروں والے سلام دینے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ جھگڑا کر کے بھاگ جائے. تو آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تو سمجھ کافروں والے سلام تو انصاری صاحب یہ تو زیادتی ہے. سلام علی من اتبع الہدی. آپ اگر آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو ہے، نہیں تو کافر ہے تو ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہو گئی یار؟ آپ اپنے آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو کھٹک گئی ہے. بیٹھے یہاں پہ. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم پورے شرائط کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں گے، اور ہماری شرائط ہیں اور ہم نے جعفر کاظمی کو دی ہے. جعفر کاظمی بھاگ گئے اپنی شرائط سے. اپنی شرائط سے کیوں بھاگے ہو؟ المسلمون علی شروطہم. تم تو مسلمان ہونے کا ثبوت دو. اور شرائط منظور ہیں بھائی، شرائط منظور ہیں آپ کے. چلو جو ہم نے شرائط دی اس پر مناظرہ شروع کرو شرائط پر. چلو دکھاؤ شرائط یار، کیا شرائط ہے؟ یہ شرائط ہے، ان شرائط پر مناظرہ شروع کرو. چلو آپ کو منظور ہے نا؟ چلو شروع کرو. آپ لکھ دو ان پہ منظور ہے. آپ کو یہ شرائط منظور ہیں، ہم نے جعفر کاظمی کو دی ہے. بتاؤ کس دن مناظرہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ موضوع تو بولو منہ سے، موضوع تو بولو. یہ شرائط منظور ہے تو اس کے اندر موضوع بھی ہے، مناظرے کا عنوان بھی ہے، شرائط بھی ہے. کرو چالاکی نہیں. ابھی تم نے کہا کہ مجھے قبول ہے. اس میں موضوع کیا لکھا؟ ابھی کہا ہے منظور ہے، ابھی کہا ہے. جھوٹ بولتے ہو، اب بھاگتے ہو. اب تم نے ابھی کہا مجھے منظور ہے. پبلکلی نام آپ نے شرائط کو بولا، میں نے آپ کی شرائط کو مان لیا بھائی. آپ کی شرائط کو مان لیا، موضوع کو نہیں مانا. ان شرائط کے اندر مناظرے کا عنوان بھی ہے، ان شرائط میں سب کچھ ہے. مولوی اس شرائط کے اندر سب کچھ ہے. شرائط پڑھ کے سناتا ہوں. پڑھو. جو ہم نے شرائط بتائی ہے وہ سنو. مجھے تو نہیں معلوم. میں سناتا ہوں آپ کو. اس کے اندر ہے عنوان مناظرہ: اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت. دعویٰ کی تنقید کے لیے چند سوالات. شیعہ مناظر کے ماخذ کیا ہوں گے؟ آپ ہنسیں. نمبر 2، شیعہ اصول کے مطابق صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 3، جن لوگوں نے آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کو نہیں مانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 4، نہ ماننے والا مسلمان ہے یا کافر؟
امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف شیعہ اصول کے مطابق کیا ہیں؟ شرائط مناظرہ: مناظرے کا کنٹرول دو افراد محمد شاہد انصاری اور محمد جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. آپ خاموش ہو کے سنیں. اب نمبر 1 شرائط مناظرہ: مناظرے کا کنٹرول دو افراد محمد شاہد انصاری اور جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. نمبر 2 عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر مناظرہ سے باہر جائے گا تو وہ اس کی شکست تصور ہوگی. نمبر 3 ایک ٹرم میں صرف ایک دلیل پیش کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ مناظرہ نتیجہ خیز ہو سکے، اور جب تک ایک دلیل کا جواب اور جواب الجواب اور اس کی مکمل تنقید نہ ہو جائے تب تک دوسری دلیل پیش کرنے کی قطعی اجازت نہ ہوگی. نمبر 4 فریقین میں سے کسی کی مقدس ہستیوں اور مد مقابل سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور کرنے والے کو کنٹرولر کی طرف سے سخت سرزنش کی جائے گی. یہ ہماری شرائط، اور ہم نے آپ کو مناظرے کا یہ چیلنج دیا ہوا ہے، آپ نے ابھی قبول کیا ہے. شروع کریں. بسم اللہ. چلیں ابھی سن لیا. ابھی آپ میری بات نہ کاٹیں شیخ صاحب. آپ نے اسی کے عنوان پہ بات کریں گے تو نہیں کاٹوں گا، اسی بات پر بات کریں گے تو نہیں کاٹوں گا، دوسری بات کریں گے تو کاٹوں گا. عتیق بھائی شرائط کی آپ نے بات کی اپنی، میں آپ ہی جو آپ نے جو گفتگو کی نا میں اس کا جواب دوں گا. میری بات کا جواب دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. یہی کہہ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب میری بات نہ کاٹیں، تسلی سے سن لیں. اگر بات غلط بھی ہے آپ سن لیں، دوسروں کو سننے دیں تاکہ افہام و تفہیم ممکن ہو سکے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب امامت زیادہ اہم ہے یا الوہیت و توحید زیادہ اہم ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ بات کی بات ہے جو تمہارے ساتھ طے ہوا ہے، بس وہی ہے. یہاں اہم کی بات پہلی بات ہے کہ ہم نے ان کو چیلنج دی تھی بھائی صاحب، ہم نے موضوع دیکھیں، موضوع ہم نے دیا ہوا ہے، آپ نے قبول کیا ہوا ہے. شیخ صاحب بات نہ کاٹیں نا، شیخ صاحب آپ بات غلط کرتے ہیں. میں بات کروں تو غلط ہوگی تو آپ کہتے ہیں شرائط مناظرہ دو چیزیں ہوتی ہیں. شیخ صاحب ہم نے آپ کے شرائط، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی شیخ صاحب پلیز. شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دریا دلی دکھا کر، یہ شیعوں کی ہم نے بڑائی دکھا کر، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بہانہ نہ ملے بھاگنے کا، فرار ہونے کا، کیونکہ فرار کا بڑا سابقہ ہے آپ لوگوں میں. شروع سے فرار کرتے آ رہے ہیں، تاکہ یہ بہانہ نہ ملے. ہم نے کہا شرائط ہم نے دیکھے بغیر کہہ دیا ہمیں منظور ہے. شرائط دیکھے بغیر میں کیا ہم نے کہا موضوع کے متعلق ہم نے نہیں کہا کہ موضوع مناظرہ موضوع ہے. موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا قبول ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا شرائط منظور ہے، موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا منظور ہے. موضوع مناظرہ اب ادھر تشریف لائیں تو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے اگر قاعدے کی روح سے دیکھی جائے شیخ صاحب، ہم نے آپ کو پہلے چیلنج دیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے، اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ہماری جعفر کاظمی صاحب سے بات طے ہے اسلام شریعہ امامت کے اوپر. پلیز نہ میری بات نہ کاٹیں، پلیز میری بات نہ کاٹیں. میری بات باری ختم ہو تو آپ گفتگو کریں جیسے میں نے آپ کے شرائط سنے. نہیں کرنا ہم نے. موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ دو مختلف چیزیں. شرائط مناظرہ ان کے جاہلانہ ہے، اس پہ میں ابھی تبصرہ کروں گا، لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے کیونکہ ہمیں اس سے ہم دریا دلی دکھانے کے قائل ہیں. پہلے آپ کا ہمارا حق آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ توضیح دے دیں کہ ہمارے چیلنج کو آپ نہیں مانتے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے، ازواج اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ ہمارے دعویٰ کو مان لیتے ہیں کہ ازواج اس میں سے خارج ہیں تو بالکل صحیح ہے، مناظرہ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں کہ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں تو بتائیں لوگوں سے ڈر کیوں گئے، مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا. ہم نے تو پہلے چیلنج دیا. مناظرہ جو کیا جاتا ہے باہمی تفاہم سے کیا جاتا ہے، کسی پہ آپ تو زبردستی تو کرا نہیں سکتا، کسی موضوع پہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے چیلنج دیا، حق بنتا ہے کہ میرے موضوع کو آپ پلیز اب میری بات نہ کاٹیں نا، میری بات سن لیں. میرے موضوع کو یا قبول کریں یا رد کریں دلیل کے ساتھ، یعنی اس دلیل کے بنا پر میں آپ سے اس موضوع پہ مناظرہ پسند نہیں کرتا، نہیں کروں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات. دوسری بات، امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے. لیکن ہمارا ادعا یہ ہے، اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ توحید امامت سے پہلے. اللہ ہے تو نبی، نبوت ہے نا، اللہ ہے تو نبوت ہے، اللہ ہے تو قرآن ہے، اللہ ہے تو دین ہے، اللہ ہے تو نماز ہے، اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے، اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے. اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، ماتریدیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، بریلویہ کے نزدیک، دیوبندیہ کے نزدیک، آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں، آپ مجسمہ ہیں، اور آپ کے رب میں اور یہ ہمارا عنوان نہیں چل رہا، آپ دوسری بات کر رہے ہیں.
मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप। खामोश हो जाओ। हाँ, मैं मौजूद मुनाज़रा के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मेरी बात आप कह रहे हैं इमामत के नस पे गुफ्तगू होगी ना, हम चाहते हैं कि आपसे पहले तौहीद पे गुफ्तगू। अगर आप कहते हैं मैं तौहीद पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लोगों को वजह बताएं। जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो इनकार तो नहीं कर रहा, वजह बताएं कि आप इस मौजू पे क्यों गुफ्तगू। अगर आपकी तौहीद सही है, अगर आपकी तौहीद कामिल है, तो गुफ्तगू करने। और शिया मुशरिक है ना, दूसरे मुशरिक है, बरेलवी मुशरिक है, अहनाफ मुशरिक है, आपकी तौहीद सही, तो आप लोगों को बताएं कि इस मौजू पे आप क्यों गुफ्तगू नहीं करना चाहते, मुनाजरा नहीं करना चाहते। और ये बताएं कि इमामत क्यों तौहीद से ज्यादा कब से अहम बनी, तौहीद ज्यादा अहम। जहां तक मुनाजरे की शराइत का ताल्लुक है, हम आपकी शराइत को मान लेते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, अभी तक समझ नहीं आई ना, इतनी चालाकी। लोगों को अपने बेवकूफ समझते हैं कि कहते हैं कि मौजू में मैंने मौजू मुनाजर शराइत में मज़कूर है, मौजू और होता है, शराइत और होते हैं। हमने आपकी शराइत मान ली है, गर्चे वो जाहिलाना है, लेकिन मौजू मुनाजरा हमने कबूल नहीं किया। हम मुसर हैं कि पहले इन दो मौजूआत पर आपसे गुफ्तगू हो जाए। नंबर 1 तौहीद है, सबसे पहले तौहीद पे आपसे मुनाजरा होगा। उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या अज़वाज उसमें शामिल हैं या नहीं है, उस पर गुफ्तगू। उसके बाद आपने जो तजवीज़ किया, मुझे वजाहत चले बात सुने। अब एक मिनट, आपने जो शराइत बताया ना, उसमें से एक कितनी देर चलेगी आपकी बात? उस पर मुझे एतराज है, वो एतराज ये है। कितनी देर चलेगी आपकी बात? मेरी बात सुने ना, मुझे भी टाइम देना, मेरी बात सुने। आपने पूरा लिस्ट पढ़ा है ना, तो ऐसे नहीं बात चलेगी। बात करते रहेंगे, मैं आपकी बात सुनता रहूंगा। आप टाइम करें, बात मेरी बात सुने। मुझसे जवाब लेना, अब जवाब लेना मुझसे। तो मेरी बात खत्म हो, जवाब देना ना भाई, मेरी बात खत्म हो। नहीं, 1 सेकंड की बात नहीं है, मुझे बात खत्म हो। फिर आपने शरायत मानी है ना, जब आपने शरायत मानी है, मेरी बात सुने। जब आपने शरायत मानी है, उन शरायत में उन्वान तय है। आपने जब शरायत मानी है, शरायत में उन्वान तय है। आप देखें, मौजू मुनाजरा से बाहर जाने वाला शिकस्त खाएगा, मौजू से बाहर जाने वाले को रोकेगा। जब आपने शरायत मान ली, इसका मतलब है आपने उन्वाने मुनाजरा माना है। अगर आप शरायत मानते हैं, उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं, उन्वाने मुनाजरा आप क्यों भागते हैं? आप फिर यहां कहें मैं शरायत भी नहीं मानता। अगर आप शरायत मान रहे हैं तो उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं। अगर आपने दूसरी शर्त ध्यान से सुनी हो, आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। दूसरी शर्त ध्यान से सुनो, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। तो अगर उन्वान ही ना हो तो रोकेंगे किसको? उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले। दूसरी शर्त यह थी, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरत दीगर अगर मुनाजिर बार बार मौजू मुनाजरा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। तो ये बात आप समझें। और दूसरी बात यह है, हमारी जाफर काज़मी साहब से ये बात तय हुई थी, अंसारी साहब और जाफर काज़मी साहब दोनों बात करवाएंगे और एक बात होगी। अंसारी साहब के पास पूरा कंट्रोल होगा और उनके साथ जाफर काज़मी साहब के पास भी पूरा कंट्रोल होगा। आप अब पहले अंसारी साहब से बात करें। अगर आप अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे, और अगर आप कायम नहीं है तो जिस तरह आप हमेशा कायम नहीं रहते, तो मुझे आज भी ये यकीन हो गया कि आप कायम नहीं रहेंगे। तो पहले आप अंसारी साहब से बात करें, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। अभी वीडियो में डाल देते हैं ना, आप ही से होगी, क्योंकि मुनाजिर आप हैं, मुनाजिर से ही गुफ्तगू होगी। लोग अभी आपको जानते हैं, अंसारी को कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं होता। शेख साहब, लोगों हज़रात सुने, मैंने इनसे क्या कहा? मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने आपको चैलेंज दिया मौजूद मुनाजरा पर। वो तो मैंने कहा कि तय हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने 12 इमामों को साबित नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं इमामत का मसला हमारे नजदीक अहम नहीं है। आप ये कह दें कि इमामत के मसले पर हमारे पास दलाइल नहीं है। आप क्यों इमामत के मसले से भाग रहे हैं? आप अपने 12 इमामों को मुहा इलैहि साबित करो, नबियों से आला साबित करो। आप उनके बारे में जो आपका अकीदा है, जो सिफात है, वो उसको साबित करो। मंसूस मिन अल्लाह। अभी मैंने आपकी बात सुनी है। अंसारी साहब से बात करें। मैं शुरू करूं। अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए फिर इधर? क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के क्यों आए? शर्म करें, शर्म करें। दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? दाढ़ी के बारे में जबान बंद करें, क्यों जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अगर अंसारी से बात करनी तो आप इधर क्यों आए? यार मुझे दावत दी गई है। इधर ही अंसारी साहब, अंसारी से आप क्यों आए? जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अब दाढ़ी की तौहीन क्यों की है तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो, हसनैन करीमैन की सुन्नत की तौहीन करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है।
नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी है, हसनैन की इमाम की दाढ़ी है, अली मुर्तज़ा की दाढ़ी है, अहले बैत की दाढ़ी है। झूठ बोलते हो, तौहीन करते हो अहले बैत की। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके, चलो आपसे बात करेंगे। लोगों सुन लो, हम करेंगे, तेरे सारे अकीदों पर बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिरकी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे तौहीन वाले अकीदों पे बात करेंगे, तेरे घर तक पहुंचेंगे हम। शेख साहब अंसारी साहब से बात करो आप तसल्ली से। ओके, मुझे 2 लम्हे बात सुने। सब में लोगों से, सबसे अंसारी से, आप सबसे गुफ्तगू कर रहा हूं। लोग सुन लें, मैंने से क्या कहा, अंसारी साहब से बात करो। इमामत, मैंने इनसे कहा कि हम इमामत के मौजू पर बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप ये आपके बताएं, बड़ों से गुफ्तगू की है, डॉक्टर जुबैर साहब आपसे 10 गुना बड़े क्यों कर रहे थे? अब भाई चुप हमारा करो ना, तुमसे मुझे बात तय हुआ है करने दो इमामत का। भाई। हम आपकी बात को नहीं काटना चाहते शेख साहब, मांग करो, आपको हमें बात करने अंसारी दो साहब ना। से बात करो, मांग करो। ये भाग रहा है ये आदमी भाग नहीं रहा, हम अपनी शर्तों पे कायम है, भाग नहीं रहे। इंशाल्लाह क़यामत तक तुम्हारा पीछा करेंगे। शर्तों पे। भाग नहीं मुझे भी रहे। बोलने का अंसारी हक साहब से है। बात करें आप। आपने अपनी जुमले कहे, मुझे बोलने का हक है नहीं है, मैं आपके जवाब। अंसारी साहब से बात करें आप, हम भाग नहीं रहे, अंसारी साहब से बात करें। हमने जाफर काज़मी से तय किया हुआ है, आपने शराइत माननी है, शराइत के अंदर ये बात तय है। आपने शराइत मानी है ना, अभी आपने कबूल की है शराइत, अभी आपने शराइत कबूल की हैं, उन शराइत में दोनों का नाम है। हमारी मुझे बात काटेंगे जैसे पहले काट रहे थे, मैं जवाब दे दूं, इजाजत है? शुरू हो गई है, लेकिन शुरू हो गई। टाइम तय करें, टाइम तय करें। 2 मिनट 3 मिनट आप बात करें, 2-3 मिनट मैं बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2-3 मिनट, 3 मिनट मुझे ठीक है, टाइमर ठीक लगा है, दो। 2 मिनट देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं इनकार नहीं करता। देखें, मौजू मुनाज़रा तरफ़ैन की रिजा से तय होती है। इनके चेले, इनके शागिर्द अंसारी साहब, इनके असिस्टेंट अंसारी साहब फ्राइडे को इधर आए थे पिछले हफ्ते। मैंने उनसे वाज़ेह तौर पे कहा था कि मौजू मुनाज़रा पहले इनसे चैलेंज हो चुका है, उस मौजू पे मुनाज़रा करेंगे तो फिर हम इमामत पे गुफ्तगू करेंगे। तो इनका ये इद्दा करना कि मैंने मौजू तस्लीम किया, ये इनका झूठ है, क्योंकि इन लोगों को झूठ बोलने से शर्म ही नहीं आती। इसका असल मजहबी झूठ पे कायम है। असल मसला यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि मैंने इनको 6 महीने से बहुत अरसे पहले, पिछले साल 2024 में इनको चैलेंज किया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, उस मौजू पे मुझसे मुनाज़रा करो, क्या उसमें अज़वाज शामिल है या नहीं। इसने जवाब नहीं दिया कि मैं मुनाज़रा करूंगा नहीं करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो वजह क्या है, तो वजह बता दें कि अल्लाह यारी तौहीन करता है, अल्लाह यारी जाहिल है, अल्लाह यारी एजेंट है, कोई वजह तो बता दो ना कि क्यों मुनाज़रा नहीं करेंगे इस मौजू पर। हालांकि इस मौजू पे आप समझते हैं कि आपकी तखस्सुस है, ठीक है, पहली बात यह। दूसरी बात यह, अभी मैंने इनको चैलेंज दिया कि इमामत, देखें मैंने तो तस्लीम कभी नहीं किया था कि इनसे इमामत के मौजू पे मैंने पहले कहा कि मैंने कबूल किया। मैंने कहा शराइत मुनाज़रा तस्लीम करता हूं, शराइत पे गुफ्तगू करेंगे, इनकी शराइत मंजूर है। हालांकि मैंने इनकी शराइत को देखा भी नहीं है ना, इन्होंने भी सुना है। मैंने कहा मंजूर है, वो दरियादिली की वजह से, और ये समझते हैं कि शराइत मुनाज़रा मौजू मुनाज़रा एक है, क्योंकि इनका सीरा हमेशा बोल रहा है झूठ बोलना, क्योंकि झूठ के बगैर इनका मजहब तो चलता ही नहीं है ना। असल शुरू ईदन से खिलाफत ही झूठी, सब कुछ इनकी झूठी। बात ना करें ना, अर्ज ये है इनसे, देखो अच्छी तरह से सुन लो शेख साहब, हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक, पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक, अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद इब्न हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद पे, अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरह मुशरिक हैं। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपने शिर्क का इद्दा नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले क़िबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हो, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा है। हमारे ये इद्दा है और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब, दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है, तौहीद इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाज़रा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजू पे मुनाज़रा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मनसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मनसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाज़रा नहीं किया, तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम, जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से, वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाओ। तो ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मनसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। मैंने 2 मिनट, तकरीबन 3 मिनट लिए, अब आपका टाइम है। ठीक है, आप शुरू करें, अलवी साहब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब बात इन्होंने की है, पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत के। इसका मतलब ये है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है। आप जिस तरह मुझे कह रहे हो कि पहले नंबर पे तौहीद के ऊपर बात होगी, क्या आपके यहाँ इमामों का मानना और बीवियां अहले बैत है ना मानना, क्या ये तुम्हारे यहाँ इमामत से आला दर्जे का है?
جس طرح تم اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو. کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں, شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں, اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے. یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو اور ان کو باہر نکال پھینکو, اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو, تسلیم کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے شروع میں پوچھا اہل بیت پر کیوں نہیں کر رہے, میں تم سے پوچھتا ہوں تم عقیدہ امامت پر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو کہ میرا اہل بیت پہ تخصص ہے, میں کہتا ہوں تیرا امامت کے موضوع پہ تخصص ہے, تم عقیدہ امامت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے عقیدہ امامت پر آؤ نا. تم کہتے ہو شرائط لکھی ہوئی میں نے مان لی ہیں, جناب ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موضوع مناظرہ بھی لکھا ہوا تھا, آپ اس کے بارے میں بات کرو. اور جو آپ بات کر رہے ہو ہندو کا رب ایسا ہے, مشرکوں کا رب ایسا ہے, یہودیوں کا رب ایسا ہے, اس طرح کی بات کر رہے ہو, میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے. تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں. تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے, اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے. ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں, ہم تمہیں بتائیں گے. تم رب کے بھی گستاخ ہو, نبیوں کے بھی گستاخ ہو, صحابہ کے بھی گستاخ ہو, اہل بیت کے بھی گستاخ ہو, اور اماموں کے بھی گستاخ ہو. تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو عقیدہ امامت پر, تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو, تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو, تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے, تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا. مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو, اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا, عقیدہ رسالت بھی آئے گا, عقیدہ امامت بھی آئے گا, عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا, توہین اہل بیت بھی آئے گا, یہ سارا کچھ آئے گا. اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا, آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں. آپ کے 3 منٹ ختم ہے, اب میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں. ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی فرق ہوتا نہ تو فوراً مان لیتا. کہتا او شیعو, یہ کتنی بڑی بے تمیزی ہے تمہاری, اتنا بڑا جھوٹ ہے, تم جھوٹے ہو, ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں, آپ مشرک ہیں نا. یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا, اس نے یہ تو نہیں کہا نا, اس نے بالکل پیچھے خالی کر دیا. حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک الوہیت, وہ سب مسلمانوں کے نزدیک توحید جو ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے, توحید نبوت سے زیادہ اہم ہے, نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے, ٹھیک ہے نا. اور امام جو ہے سب کو جانتے ہیں کہ امام یا خلیفہ, یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے, ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام جانشین ہے, اور سب انبیاء پہ افضل ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ امامت کس لیے صحیح کہا؟ کیونکہ اللہ نے نصب کیا نا, اللہ نے نصب کیا, تو اللہ پہلے نمبر پر ہے. تو یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے. اب یہ ان کی جو باتیں ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں فلان فلان فلان, آپ اس کو اس مناظرے میں آپ ذکر کریں, جو امامت کے موضوع پہ جو مناظرہ ہوگا اس کو آپ ذکر کریں. لیکن یہ تو سب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بھاگ رہا ہے بھائی, یہ کس طرح چالاکی سے, چھابکی سے سب کے سامنے بھاگ رہا ہے موضوع. بھائی جب سب دنیا کو آپ مشرک کہہ رہے ہو, آپ وجہ کیا نا بتاؤ نا, وجہ تو بتاؤ کم از کم کہ آپ اس موضوع سے کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے رب میں, ہندوؤں کے رب میں فرق ہی نہیں ہے, آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے شیخ صاحب, آپ میں کوئی دینی حمیت نہیں ہے, آپ کو ابن تیمیہ کے مکتب, احمد ابن حنبل, بخاری مسلم, اہل حدیث کے مکتب کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم مجسمہ نہیں ہیں, ہم میں اور ہندوؤں کے عقائد میں زمین آسمان کا. کیوں نہیں مانتا یہ شخص, کیوں نہیں مان رہا یہ شخص؟ کیونکہ میرے ادعا سب صحیح ہیں. وہابی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظرہ نہیں کرے گا, اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ اس کا رب کیسا ہے, کبھی گفتگو نہیں کرے گا. کیونکہ اس کا رب جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, وہ آسمان میں رہتا ہے, اس کی داڑھی ہے, وہ دھوتی پہنتا ہے, عجیب غریب چیز ہے, وہ ایک چیز ہے جی, ٹھیک ہے. وہ اتنا اس کی شکل بیانک ہے کہ کبھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے گا یہ شخص. اچھا, اب مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت اور امامت, کیا آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کو امامت سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا یہ شخص اس کا مطالعہ کم ہے, مطالعہ کتنا اس کا کم ہے. بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور امامت دو چیزیں. اور بھائی ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, وہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے, یہ دو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں, امامت ہے اسے آ جاتا ہے, لیکن آپ جو کہتے ہیں نا اہل بیت میں ازواج شامل ہیں, تاکہ اس سے کیا کریں کہ اہل بیت میں جو ان کے فضائل ہیں
قرآن مجید میں جو ان کی تطہیر ہے اس میں ازواج کو بھی شامل کریں. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج اس میں خارج ہیں, اور اہل بیت آئے تطہیر میں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ازواج خارج ہیں اور وہ ائمہ ابرار علیہ السلام کے متعلق. تو یہ دو موضوع نہیں, ایک موضوع ہے, لیکن وہ مختلف جہات سے دو موضوع بنتے ہیں. ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ابھی دیکھیں, مائک آپ کا بند. ناظرین ابھی دیکھیں, اس کھلا نے ہوا ہے, کہا مائک کہ کھلا اگر ہوا ہے. اہل حدیث کے عتیق بھائی آواز مائک بند کھلا کریں, ہوا ٹائم ہے, دوبارہ مائک کریں, کھلا ہوا ہے. آواز بند کریں, ٹائم دوبارہ کریں. عتیق بھائی مائک کھلا ہوا ہے, وہاں سے دیکھیں مائک کا تار وار تو کچھ نہیں نکلا ہوا, مائک کھلا ہوا نہیں, ہے. ہمارا تار نہیں نکلا ہوا, دوم سے مائک کھلا آواز ہوا نہیں آ ہے. رہی شیخ صاحب. آپ نے مائک آواز کھلا بند ہوا کی ہے, آپ نے آواز بند کی ہے, کسی بندے سے مدد نہیں مانگ رہا, مجھ سے دوم بول سے رہا ہوں. مائک کھلا آپ نے ہوا ہے آواز بھائی. بند کی ہے ہماری, مائک کھلا ہوا آواز نہیں آ ہے. رہی شیخ. آپ نے آواز ہماری بند کی میں ہے. نے بند نہیں کیا بھائی, پتہ نہیں آپ کہاں سے ہمارے بند انصاری کیا. صاحب کو اختیار دیں, مجھے آپ سے پہلے یہ علی امید تھی, آصف بھائی آپ یہ کیا چیک کہہ کر رہا لیں کو ہوسٹ آپ کو بنا دیا, آپ چیک کر کیا لیں. ہو گیا اس کے مائک آپ کو. سے پہلے عتیق امید تھی الرحمان الوی یہی. صاحب کے کہ مائک مائک کو یہاں کھول سے دو مائک بالکل. کھلا ہوا ہے. میرا ٹائم یہاں سے دوبارہ مائک شروع کھلا ہوا کریں ہے. گے اور اب مائک کھولیں. عتیق بھائی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, اپنے دیکھیں آپ بول رہے ہیں, آپ ہاں کا جی مائک رب کھلا سے ہوا ہے. کہہ دو. عتیق بھائی کا مائک کھلا ہوا ہے, وہ یہاں چلیں سے عتیق بھائی کا آواز مائک کھلا دوبارہ, ہوا ہے, میرا انہوں نے ٹائم وہاں دوبارہ سے شروع مائک کریں, بند ہے نکالا بھائی, اور میں نے ہاں بند یہاں نہیں سے ٹائم کیا. مائک دوبارہ کھلا شروع ہوا کریں, پیچھے سے. ٹائم دوبارہ شروع کریں, عتیق بھئی یہ بہت ہی غلط بات ہے جو آپ کر رہے ٹائم ہیں نا. دوبارہ وہاں شروع سے کریں, مائک کا ٹائم تار دوبارہ شروع نکالا کریں, ہے اور نہیں, کہہ اب رہے ہیں کہ کیا گالی آواز دے نہیں آ رہا. اب تک ان کا ٹائم آواز دوبارہ آ رہا شروع تھا, کریں, مائک ان کا بند ہوا ہی نہیں, ایک بار ہاں ایک بار مائک بھی بند بند نہیں نہیں ہوا. ہے, مائک کھلا ہوا ہے. مائک کھلا ہوا ہے ٹائم ان کا, دوبارہ مائک کھول شروع دے بھائی کریں. آپریٹر صاحب. تماشا لگایا ہے, آپ کھلا نے ہوا ہے بند کیا مائک, آپریٹر بھائی. آپ کھلا ہمارا ہوا ہے ٹائم مائک. دوبارہ شروع کریں جناب. میں کیا بند کروں گا, خود کھول سکتے ہیں اللہ یاری صاحب, کیا اگر کھولیں گے جب ٹائم ایک چیز شروع, کھلی ہوئی اس کو میرا کھولیں گے مائک کیا. کھلا ہے تو آپ ٹائم ایسا کیوں نہیں کریں نا پیچھے کر رہے کاظمی آپ. بھائی کہ ابھی میوٹ کریں تو ان کو نظر آئے کہ مائک بند ہے بھائی, مجھے نہیں معلوم کیا چکر ہے بھائی. ایک مائک منٹ, یہ میں بند کر رہا میں ہوں, علی آصف اور بھائی اب کو دیکھیں ساتھ لے کے آتا علی ہوں, صاحب اب وہ دوبارہ مائک ماڈریٹ کھولیں, کرتے. دوبارہ اب مائک کھولیں, میں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے. مائک کھولیا دوبارہ, مائک کھولے, مائک کھولو, اب بولو, اب کھل گیا مائک, مائک کھل گیا. بولے کچھ. کہاں کھول گیا, عتیق ابھی تو ہم الرحمان نے صاحب کھولا ہی نہیں ہے. نہیں آ رہا آواز کھولیا, یار. اب یہ وہ ابھی مر چلیں. جائیں گے, اپنے رب پہ گفتگو نہیں کرنے وہاں سے کریں گے. کچھ یہ ہوا ہے, دیکھ لو, وہاں میں کون مرے گا گارنٹی بتاتا ایک ہوں, بھی میں اپنے رب پہ بتاتا گفتگو ہوں, نہیں میرا کرے گا. ٹائم دوبارہ شروع وہاں کریں, میں سے بتاتا چیک ہوں آپ کریں, کے کون وہاں مرے سے گا. کوئی مسئلہ ہے, وہاں سے چیک ابھی کرو نا. بتاتا یا ہوں, ٹیکنیشین کون ہے ان کے پاس, کون میرے ٹیکنیشین فضول بیٹھا اب ہوا ہے, آپ کو دیکھو تو آوازیں صحیح نا, نہیں آنی, ان کا اب آپ آواز کو کیوں نہیں آوازیں آ نہیں رہا. آنی, وہ لگے اب ہوئے آپ کو اپنے آوازیں نہیں آنی, دوبارہ اپنے ٹائم ہوا میرا میں, شروع کریں آواز نا. جا نہیں رہا. آپ نے علی مجھے آصف بھائی, آپ کو آواز, ان کے مائک کیوں بند ہے. میرا ٹائم دوبارہ شروع عتیق کریں, الرحمان صاحب علی کا بھائی مائک تو ٹائم کھلا ہوا دوبارہ ہے شروع کیونکہ مجھے کروائیں. نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, مائک تو کھلا ایک ہے. طرف آپ کہہ رہے مجھے ہیں تو مائک آواز نہیں کھلا آ ہے, رہی, دوسری طرف آپ کو میری آواز بات آ نہیں رہی ہے سن ان رہے کی. آپ. یہ تو نہیں چلا تو مجھے بہت رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی, مجھے یہ آواز شاید یہ میرے خیال میں یہ اپنے یوٹیوب کے لیے چلا رہے ہیں. مجھے ہمارے لیے انہوں نے بند کیا ہے, اپنے ریکارڈنگ کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. اپنے لیے نہیں چلا رہے, تمہارے لیے چلا رہے ہیں. وہ مجھے نہیں نہیں ہو معلوم, سکتا, اپنا مائک کھول دو نا بھائی, اپنا مائک کھول دو, خود کھول دو, ہو ادھر سے سکتا بند ہے ہمارا ہم نے کھلا بند اللہ نہیں ہوا یاری کیا. ہے. صاحب, ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں آئیڈیا ہو رہا ہو. مائک مائک ویسے یہاں سے کھلا ہوا ہے, لیکن عتیق بھائی اگر ایک دفعہ چیک کر لیں تار اس کی. ہمیں سارا ٹھہریں, آئیڈیا ہے میں اور ایک ہمارے منٹ, آپریٹر اچھے ہیں اور ہماری وہ اب طرف اتنے سے کھلا تیش ہوا میں کال ہیں ہے. کریں, کہ ان کہاں کو سے کال بند کریں. کریں. ہماری واٹس ایپ طرف پہ سے کال آواز کریں. جا رہی ہے, کاظمی بھائی ہمارے اگر آپ چینل کے پر پاس ہماری نمبر آواز نہیں ہے آ تو میں رہی ہے. بھیجتا ہوں, آپ انہیں واٹس ایپ پہ کال کر دیں. ان کا روم مائک سے آپ بند سے نہیں ہے, یہی ہمارے امید ہاں سے تھی, بند آپ سے نہیں ہے, یہی آپ ان کے امید اپنے تھی. ہاں سے انصاری بند صاحب دیکھ لو, ہاں میں نے جی, آپ کو یہاں کہا سے تھا بند نہیں میری ہے, آواز نظر آ بند رہا ہے کریں گے. مائک کھلا ہوا ہے. مائک کھولا. مائک ان کو کھلا عتیق ہوا ہے. صاحب عتیق اپنا بھی مائک کھول دے بھائی. ابھی آپ کے آڈیو کا ٹھیک کر لیتے ہیں. کاظمی بھائی انہیں واٹس ایپ پہ کال کریں, اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں بھیج. میرا فون آ رہا ہے. یہاں سے ہو سکتا ہے عتیق بھائی وائر نکلی ہو مائک کی نا, چیک کر لیں ذرا, کیونکہ ادھر اسٹریم سے کھلا ہوا ہے. آپ کا مائک یہاں سے بند نہیں ہے, میں چیک کر السلام علیکم, السلام علیکم. ہماری طرف سے تو آ رہی ہے, ہماری طرف سے آواز آ رہی ہے, ہمارے چینل پہ چل رہا ہے, آواز چل رہی ہے. کتنا غصہ ہے یہی اس میں کو, نے آپ سے کیسے کہا جان تھا چھوڑا کہ توحید پہ آپ کو, گفتگو نہیں, میں نے آپ کو کیسے یہی جان کہا چھوڑا. تھا کہ آپ کے پاس آئے پورا ہائے, اختیار کیوں نہیں نہیں وہ ہوتا. ممکن یہ ان ہے کے کہ پاس وہ ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جان سے لیکن ماریں, یہ دیکھیں نا, آپ کو گفتگو نہیں کر اختیار نہیں سکتے. دیا, میری آواز ٹیکنیکل بند ہو گئی چیزیں نا. ہیں, ڈیوائسز الگ ہے, تو ہو آپ سکتی بولے ہیں آدمی, آپ نہیں بات کوئی سمجھتے. اب میں نے جواب دینا تو انہوں نے آواز بند کر دی ہے. ہاں جی, یہ ڈرام ہمارے چینل پہ ابھی عتیق چل رہی ہے, صاحب آواز ہماری آپ کا چل رہی مائک ہے, بند ہماری ویڈیو چل رہی ہے, اسکرین بندوں چل سے رہی ہے. مدد نہیں یہی لینا میں نے بھائی, آپ سے شروع میں کہا اللہ تھا, سے مدد نہیں ہم لینا. ان کی لائیو سٹریم میں نہیں جائیں آپ گے. آپ لوگوں کہتے کو تھے وہاں پہ جائیں گے. میوٹ کیا ہوا ہے, وہ اپنے میں لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. انہوں کے مائک کو انہوں نے میوٹ کیا ہو, کیونکہ
यहाँ से उनका माइक खुला हुआ है। यहाँ से मैं माइक कैसे खुला हुआ मिलाऊं? भाई, लेकिन वहीं से उन्होंने म्यूट रखा हुआ है और वो किसी और के साथ लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ से माइक उनका खुला हुआ है। मैंने इसलिए आपको होस्ट बना दिया यार ताकि उदय आप सुनना खुद देख आवाज नहीं सके ना, जाने गवाही की दे कराओ। सके कि भाई झूठ, ये झूठा ड्रामा है, ठीक है ना। नहीं, वो ड्रामा माइक आप वहाँ- नहीं कर,
دیکھیں کاظمی بھیا لیکن بات یہ ہے کہ میں تو ادھر ملا یار دوں گا لیکن انہوں نے میری آواز بند کی ہوئی ہے. کس طرح آواز آئے گی؟ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. ریکارڈنگ کے رائٹس دیے, ریکارڈنگ کے رائٹس دیے, اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے, اور وہ لوگ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بھائی, 1000 بندہ دیکھ رہا ہے, 1200 بندہ دیکھ رہا ہے. آپ کے پاس جو ڈیوائسز کو ریبوٹ کر انصاری سکتے ہیں صاحب ایسے نہیں ہوتا. آپ پیچھے ہٹ گئے, اس وقت ہماری بستی ہو جائے گی اور ہم ان کا پیچھے ہٹ جائیں. ہو جائے گا. اپنی ریکارڈنگ شرائط پڑھ رہے ہیں, نہیں آپ شرائط آپ پڑھ کہہ رہے رہے ہیں ہیں پیچھے ہٹ جائیں, اس وقت ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میوٹ کر کے اپنی عوام کو شرائط سنا رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے تیکور مانلوی صاحب اپنے چینل سے بھی لائیو ہوں گے, میں چیک کر لیتا وہی ہوں. نا, وہ بات لائیو کرنا, لیکن تو وہاں سے جا نہیں رہے. وہ وہاں سے لائیو شاید ان کا کوئی اس طرح کوئی ہو سکتا ہے ان کی آواز ادھر آ رہی ہے, چیک کر لیتے ہیں. آپ نے ریکارڈنگ کو کسی کو آواز آ رہی ہے میری؟ ریکارڈنگ میں نے دی ہوئی ہے, میں کینسل کر سکتا ہوں لیکن میں کروں گا نہیں. کر لیں وہ ریکارڈنگ, کوئی بات نہیں. الوی میڈیا پہ آواز چل رہی ہے, ہمارے الوی میڈیا پہ آواز چل رہی ہے, ہماری طرف سے آواز چل رہی ہے, ہمارے لائیو پہ آواز چل رہی ہے. میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ یہ جعفر کاظمی صاحب ہمیں پورا دیں, ہمیں نہیں دے رہے نا. یہ ان کو پتا تھا ایکسیس نہیں دے رہے, ہماری آواز بند کر رہے ہیں. مجھے پہلے پتا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے ان کی لائیو سٹریم میں نہیں جانا. جب ان کو ہم نے ایسا جواب دینا ہے کہ قیامت تک یاد رکھیں گے, اب ہماری جواب کی باری آئی تو بات بند کر دی انہوں نے. مجھے ہم چلو بات کریں گے, آپ 2 منٹ میری لائن بند کریں, میں اس کو یہ نہیں, جعفر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان سے پوچھیں نا آپ, وہ بھی سن رہے ہیں ہماری بات. جعفر صاحب اتنے کہ نہ کرا گل, ادھر آواز ہی نہیں جا رہی کہ نا. بات سنیں بھی ہمارے ناظرین, بات سنیں. اب اس نے جو اعتراض کیے تھے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس نے پہلے کہا کہ اگر یہ اپنے رب کی دفاع کر سکتے ہوتے تو بات کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے بات نہیں کی تو اس نے بھی تو اپنے اماموں کے بارے میں بات نہیں کی نا. اس کا مطلب ہے یہ مان گیا ہے کہ ان کا رب اور ان کے امام کا عقیدہ غلط ہے, ان کا رب کی توحید کے بارے میں عقیدہ غلط ہے, نبی کی رسالت کے بارے میں عقیدہ غلط ہے. یہ ہم نے ان کے بارے میں بتایا ہے. اور پھر اس نے کہا, خود مان گیا ہے نبوت امامت سے زیادہ اہم ہے. اب ان کے عقائد میں یہ ہے کہ الامامت فوق النبوہ, اور اب یہ مان گیا ہے نہیں نبوت اہم ہے. یہ ان کا عقیدے کا خلافی ہے. اب آپ اس موضوع پہ اوپر مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے ساری دنیا کو مشرک کہہ رہے ہو تو رب کے بارے میں بات کرو. میں کہتا ہوں تم امامت کے انکار پر ساری دنیا کو کافر کہہ رہے ہو, تم امامت کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے جناب؟ کہتا ہے وہابی مر جائے گا, اہل حدیث مر جائے گا, اللہ کے بارے میں بات نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ سارا ذاکر اور یہ سارے بڑے مشرق سے لے کر مغرب تک, عرب سے لے کر عجم تک, امریکہ سے لے کر افریقہ تک, سارے عیاری اور رافضی مر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ عقیدہ امامت پر بات نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کریں نا اس عنوان پہ. آج کیوں بھاگ رہا ہے؟ بتائیں نا کہ تمہارا عقیدہ امامت رب کے ساتھ کیسا ہے. امام اور رب کا فرق بتائیں نا, امام اور نبی کا فرق بتائیں نا, امام اور امتی کا فرق بتائیں نا, اور بتائیں نا کہ امامت کی آڑ میں تم رب کے گستاخ ہو, امامت کی آڑ میں نبیوں کے گستاخ ہو, امامت کی آڑ میں اہل بیت کے گستاخ ہو, امامت کی آڑ میں ساری دنیا پہ کفر کے فتوے لگانے والے ہو. آج بتاؤ نا امامت کے موضوع پر بات کیوں نہیں کرنی ہم نے؟